بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ تل ابیب پر القسام برگیڈز کے راکٹوں اور میزائلوں کی بارش۔ حماس کے فوجی بازو عزیز الدین القسام برگیڈ نے ہفتے کی رات تل ابیب پر راکٹوں کی بارش کر دی۔ اس رپورٹ کے مطابق راکٹی حملوں کے بعد تل ابیب اور گوشدان نامی علاقے میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ القسام برگیڈز نے اعلان کیا ہے کہ اس نے غزہ کے عام شہریوں، عورتوں اور بچوں کے خلاف صہیونی فوج کی جنگی جرائم کے جواب میں تل ابیب اور غزہ کے قریب واقع غیر قانونی صہیونی کالونیوں پر راکٹ برسائے ہیں۔ اسرائیلی جنگ عالمی امن کو درپیش خطرہ بڑھا سکتی ہے، انتونیو گوٹریس نے خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس نے اسلامی کونسل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بین الاقوامی امن اور سلامتی کو درپیش موجودہ خطرات کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق انتونیو گوٹریس نے اقوام متحدہ کے ضوابط کی شاذ و نادر ہی استعمال ہونے والی قرارداد 99 کا استعمال کیا، جو انہیں کسی بھی ایسے معاملے پر سلامتی کونسل کی توجہ دلانے کا اختیار دیتا ہے جس سے بین الاقوامی امن اور سلامتی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ صہیونی حکومت کے لیے امریکی ہتھیاروں کی ترسیل۔ جو بائیڈن کی حکومت نے کانگریس سے درخواست کر دی۔ جو بائیڈن کی حکومت نے کانگریس سے درخواست کی ہے کہ وہ غزہ کی جنگ میں اسرائیل کے مرکبہ ٹینکوں میں استعمال کے لیے 45,000 گولے فروخت کیے جانے کی منظوری دے۔ روس نے یوکرین کے ساتھ مذاکرات کو ترجیح دی مگر اس نے اسے مسترد کر دیا۔ روسی صدارتی محل کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف کا کہنا ہے کہ روس نے پہلے سیاسی اور سفارتی ذرائع سے یوکرین کے حوالے سے اپنے اہداف حاصل کرنے کو ترجیح دی، اور یہ کہ اگر مغرب اور کیف طریقوں کو مسترد کرتے ہیں تو خصوصی فوجی آپریشن جاری رہے گا۔ یوکرین کے لیے یہ آخری عسکری امداد ہو سکتی ہے، اینتھنی بلنکن۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا کہنا ہے کہ $175 ملین کے نئے عسکری پیکج کی یوکرین کو فراہمی ہو چکی ہے، مگر اس کے بعد اگر کانگریس نے منظوری نہ دی تو یہ امداد بند ہو سکتی ہے۔ اینتھنی بلنکن نے بتایا ہے کہ اس امداد میں یوکرین کو فضائی دفاعی نظام ہیمارس، گولہ باری کا سامان اور ہارم ریڈار شکن میزائل فراہم کیے گئے ہیں، مگر کانگریس نے اگر قومی سلامتی کی خاطر اضافی مالی امداد کی درخواست کو مسترد کر دیا تو یہ یوکرین کے لیے آخری عسکری امداد ہوگی۔ اسرائیل فلسطین تنازع کا 2 ریاستی حل ضروری ہے۔ G7 ممالک۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک امریکہ، فرانس، برطانیہ، کینیڈا، جرمنی، اٹلی اور جاپان یعنی G7 رہنماؤں نے فلسطین اسرائیل تنازع کے 2 ریاستی حل کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ G7 گروپ کے ورچوئل اجلاس کے بعد اعلامیہ جاری کر دیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ 2 ریاستی حل فلسطین اور اسرائیل کو منصفانہ اور دیرپا امن کے حصول کے لیے قابل بنائے گا۔ علاوہ ازیں علاقے میں امداد کی فراہمی کو ممکن بنانے اور حماس کی قید میں موجود تمام اسیروں کو رہا کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ کے گھر کے سامنے اور دنیا بھر میں سفارت خانوں کے باہر غزہ کے لیے مظاہرے۔ اسرائیل کے غزہ پر جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں اسرائیلی فورسز کی بربریت کو روکنے کے لیے لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کے گھر کے سامنے اور دنیا بھر میں سفارت خانوں کے باہر غزہ کے لیے مظاہرے کیے گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق یمن میں ہزاروں افراد مسلح ہو کر فلسطینیوں کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے۔ سلامتی کونسل امریکہ نے غزہ سے متعلق قرارداد ویٹو کر دی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ کی جنگ بندی کے لیے پیش کی گئی قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سلامتی کونسل میں پیش کی گئی غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کے حق میں 15 میں سے 13 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ برطانیہ ووٹنگ کے عمل سے باہر رہا۔ امریکہ کی جانب سے قرارداد ویٹو کرنے پر متحدہ عرب امارات نے مایوسی کا اظہار کیا۔ امریکہ کی غزہ جنگ بندی سے متعلق قرارداد ویٹو کرنے پر حماس کا رد عمل سامنے آ گیا۔ امریکہ کی جانب سے ایک بار پھر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں انسانی بنیادوں پر غزہ میں جنگ بندی کے لیے پیش کی گئی
قرارداد ویٹو کرنے پر حماس کا رد عمل۔ حماس کے رہنما کا کہنا ہے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کرنے کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے غیر اخلاقی اور غیر انسانی موقف اپنایا۔ امریکہ نے ہمارے لوگوں کی نسل کشی میں اسرائیل کی مدد کی ہے۔ کیا جو بائیڈن نے اسرائیل کے لیے جنگ بندی کے خاتمے کی کوئی تاریخ مقرر کی ہے؟ اسرائیل چینل 12 نے اطلاع دی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے 2023 کے آخر میں غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے اسرائیل کے لیے ایک وقت کی حد مقرر کی تھی۔ اس سے چند گھنٹے قبل وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے معاون کی اس بات کی تصدیق کی گئی تھی کہ امریکہ نے اسرائیل کو غزہ میں حماس کے ساتھ جنگی کارروائیوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی مصنوعی ڈیڈ لائن نہیں دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اگر جنگ ابھی بند ہوئی تو حماس کو خطرہ لاحق رہے گا۔ اسرائیل نے غزہ کی 650 سال قدیم العمری مسجد کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے بمباری کر کے غزہ کی سب سے قدیم 650 سال پرانی العمری مسجد شہید کر دی۔ غزہ پر 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں تاریخی اہمیت اور قومی ورثے کی حیثیت کی حامل کئی مساجد کو شہید کر دیا گیا ہے، جبکہ 125 سے زائد مساجد کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ عراق میں امریکی سفارتخانے پر حملہ۔ عراق میں امریکی سفارتخانے پر مارٹر گولوں سے حملے کیے گئے، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراق میں امریکی سفارتخانے پر 7 مارٹر گولے فائر کیے گئے جو سفارتخانے کے کمپاؤنڈ میں گرے۔ امریکی فوج کے مطابق مارٹر گولوں سے عمارت کو معمولی نقصان پہنچا ہے، تاہم کوئی زخمی نہیں ہوا۔ واضح ہے کہ 1 سال سے زائد عرصے کے بعد پہلی بار عراق میں امریکی سفارتخانے پر حملہ کیا گیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ وہ 2024 میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں بھی حصہ لیں گے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے آئندہ مدت کے لیے بھی صدارتی انتخابات لڑنے کا اعلان کر دیا، جو پہلے سے ہی آئینی اصلاحات کے باعث 2012 سے مسلسل دوبارہ 6 سال کی مدت کے لیے 2024 میں مکمل ہو رہی ہے۔ آئندہ انتخابات میں کامیابی کی صورت میں یہ ان کا لگاتار تیسرا اور مجموعی طور پر چھٹا دور صدارت ہوگا۔ پاکستان کو کھیلوں میں تنہا کرنے کی ایک اور بھارتی سازش۔ پاکستان کو ساؤتھ ایشین گیمز کی میزبانی سے محروم کرنے کے لیے بھارت سری لنکا کو سامنے لے آیا۔ پاکستان نے مارچ میں ساؤتھ ایشین گیمز کی میزبانی کرنی ہے۔ بھارتی اشاروں پر سری لنکن وزیر کھیل نے متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کو گیمز کی تیاریوں کی ہدایت کی ہے۔ 4 سال پہلے پاکستان کو ساؤتھ ایشین گیمز کی میزبانی ملی تھی۔ گزشتہ دور حکومت میں وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے ان گیموں کے لیے 4 ارب روپے کی رقم بھی مختص کی گئی تھی، تاہم ابھی تک ان گیموں پر غیر یقینی کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ لاہور اور کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ایک بار پھر سر فہرست۔ لاہور اور کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں ایک بار پھر پہلے اور دوسرے نمبر پر آ گئے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق پاکستان کے 2 صوبائی دارالحکومت لاہور اور کراچی آلودہ ترین فضا کی فہرست میں سب سے اوپر ہیں۔ لاہور کی فضاؤں میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی تعداد 248 ریکارڈ کی گئی، جبکہ کراچی 231 پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر رہا۔ محکمہ موسمیات نے دسمبر میں بہت زیادہ بارشیں نہ ہونے کی پیشگوئی کر دی۔ دسمبر میں موسم اور بارشوں کے حوالے سے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ دسمبر میں بارش کے 1 یا 2 اسپیل آ سکتے ہیں۔ فوگ یا اسموگ میں کمی نہیں آئے گی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ کچھ عرصے سے دسمبر میں معمول سے کم بارشیں ہو رہی ہیں۔ صبح کے درجہ حرارت میں کولڈ ونڈ کی وجہ سے کمی آ رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت مزید کم ہوگا۔ ملک میں خشک سردی کی وجہ سے نزلہ زکام اور دیگر امراض میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بھارت میں ٹیسلا کی سستی الیکٹرک کار متعارف۔ بھارت ٹیسلا کی الیکٹرک کار کا یونٹ بہت جلد لگانے جا رہا ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس کی قیمت
17 لاکھ بھارتی روپے سے کم ہوگی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی حکومت اور امریکی الیکٹرک کار میکر کمپنی ٹیسلا میں جلد ہی معاہدہ طے پا جانے کا امکان ہے۔ اس معاہدے کے بعد ٹیسلا کو بھارت میں اپنی گاڑیاں امپورٹ کرنے کی اجازت ہوگی۔ امریکی کمپنی کے مطابق بھارت میں تیار کیے جانے والے اس کے لگ بھگ تمام یونٹس 20,000 امریکی ڈالر یعنی 17 لاکھ روپے تقریباً بھارتی روپے تک ہوں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔